بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اعرابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلا لوں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انصار صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جانور سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا اور اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔